إن الحمد لله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواہ البخاری۔ چونکہ محرم الحرام ہے اور اس مہینہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیات ہیں جن کی عظمت اور شان کے تذکرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 12 مرتبہ کیے، بلکہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی صبح و شام رات دن، جن کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا تذکرہ، جن کی راتوں کا تذکرہ، جن کی صبح اور دن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، جن کی سیرت، جن کے کردار اور اخلاق کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اور ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، وہ لوگ تو کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ لوگ تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور شان میں آپ نے بھی اپنی مبارک اور مقدس زبان سے ان کے بہت سارے فضائل بیان کیے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی و طوبی لمن رآ من رآنی، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے، اور اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے صحابی کو دیکھا ہے۔ جنت کی خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی ہیں، جنت کے باغ و بہار، حور و غلمان کی خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں دی ہیں۔ کہیں ابو بکر فی الجنہ کہا، کہیں عمر فی الجنہ کہا، کہیں عثمان فی الجنہ کہا، کہیں علی فی الجنہ کہا، طلحہ و زبیر فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا خیرکم قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا وہ لوگ بہترین ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کون سے لوگ تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، احد والے، بدر والے، حنین والے، خندق والے، فتح مکہ والے، صلح حدیبیہ والے، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، زیارت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ اس شخص پر لعنت برسائے جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی۔ اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں اور پھر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات بولتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ اشتہاروں پہ لکھتا رہے، فلیکسوں پہ لکھتا رہے، بڑے بڑے بینرز لگا لے کہ ہم مومن ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، بلکہ وہ ملعون ہے، لعین ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے لعن اللہ من سب اصحابی، اس شخص پر لعنت ہے جس نے میرے صحابہ کو گالی دی۔ اور ایک صحیح بخاری کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیوں فلو ان احدکم
انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر دے، اور میرے صحابہ میں سے ما بلغا مد احدہم مدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بلغ مد احدہم، فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دینا، ولا نصیفہ، ایک مد تو بڑی دور کی بات ہے، آدھا مد اللہ کے راستہ میں خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا جو ہے وہ ایک مد جو گندم اور چاول، اور یہ جو ایک جو ہے نا، ایک مد یا آدھا مد اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کی اتنی عظمت ہے، اتنا شان ہے، اتنا مقام ہے، مطلب کیا ہے، آج تک کسی نے احد پہاڑ کے برابر صدقہ نہیں کیا، اور قیامت تک کوئی کر بھی کیسے سکتا ہے؟ احد پہاڑ کوئی چھوٹا سا پہاڑ تو نہیں ہے، 6-7 کلومیٹر 6-7 میل ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نہ کوئی اتنا صدقہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو پا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے اجر و ثواب کو کوئی بھی نہیں پا سکتا، وہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے۔ ہمیں جو اللہ رب العزت نے انشاءاللہ ہم نے جب جنت میں جانا ہے نا، تو جو سب سے آخر میں اللہ نے ہمیں انعام دینا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جنتیوں کو فرمائیں گے سب سے آخر میں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تو نے سب کچھ دے دیا ہے، نہریں دے دی ہیں، باغات دے دی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اے اللہ ہر قسم کی نعمت تو نے دے دی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ لو، آخر پھر اللہ فرمائیں گے ایک چیز باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے تم پر راضی ہی رہوں گا، اور پھر اللہ اپنا دیدار کروا دیں گے۔ جو اللہ رب العزت نے ہم کو جنت میں سب سے آخر میں انعام دینا ہے اپنی رضا والا، اللہ نے وہ انعام اپنے پیغمبر کے صحابہ کو دنیا میں ہی دے دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔